بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھ ارشد صاحب آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور ہم آج اقبال کی شورۂ آفاق پوئم لینن خدا کے حضور، لینن ان دا کورٹ آف گاڈ، اس کے متعلق بات کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں ارشد صاحب سے اس متعلق پہلا سوال یہ کروں گا کہ ارشد صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ لینن اقبال نے لینن کو خدا کے حضور کیوں پیش کیا؟ کیا وہ ان کی تنقید کرتے ہیں اس کے یا اس کی تائید کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ندیم صاحب، اور تفہیم نو کے اس پلیٹ فارم کا بھی شکریہ کہ جنہوں نے علامہ اقبال جیسی شورۂ آفاق ہستی پہ اور ان کے کام پہ، ان کی نظموں پہ جو ہے وہ بات کرنے کا موقع دیا۔ تو جو نظم آج ہمارے پیش نظر ہے، اقبال لینن خدا کے حضور، جس کا آپ نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیا انگریزی میں کہ لینن ان دا کورٹ آف دا گاڈ۔ تو آپ نے جس طرح نکات ہائی لائٹ کیے کہ اقبال نے لینن کو خدا کے سامنے پیش کیوں کیا، اور اس میں اقبال جو ہیں وہ لینن کے نظریات کی تائید کر رہے ہیں یا ان کی تنقید کر رہے ہیں، تو اس بارے میں گزارش ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون سے حالات ہیں اور کون سی جو ہے وہ اقبال کے زندگی کے ادوار ہیں کہ جن میں یہ نظم جو ہے وہ منظر عام پر آئی ہے۔ تو ندیم صاحب، یہ نظم جو ہے ان کے مجموعہ جو ہے بال جبریل اس کا حصہ ہے، اور بال جبریل جو ہے وہ 1935 میں جو ہے وہ منظر عام پر آئی۔ تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس سے پہلے اس زمانے میں کون سے حوادث گزر چکے ہیں سیاسی، سماجی اور معاشی لحاظ سے۔ تو ہمارے سامنے انقلابات ہیں، 1912 چائنا کا ایک انقلاب ہے، پھر ہمارے سامنے 1917 اکتوبر میں جو ہے وہ روس کا انقلاب ہے۔ تو لینن چونکہ روس کے انقلاب کے نمائندہ ہیں، تو لینن کو اقبال نے خدا کے حضور کھڑا کیا ہے۔ تو یہاں پر دلچسپ بات یہ ہے کہ بعض ناقدین کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ اقبال نے لینن کو مسلمان کر کے خدا کے حضور کھڑا کیا۔ تو بات یہ ہے کہ لینن کے ذریعے اقبال نے جو ایک مکالماتی فضا قائم کی ہے اس نظم کے اندر، تو اصل میں لینن کو اقبال نے اپنے افکار کے لیے ایک ماؤتھ پیس جو ہے وہ سامنے پکڑا ہے اور خدا کے سامنے کھڑا کیا۔ اب جہاں تک یہ بات ہے کہ اقبال لینن کے نظریات کی تائید کرتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں، تو اس معاملے میں عرض یہ ہے کہ اقبال نے نہ لینن کے نظریات کی کھل کر تنقید کی ہے اور نہ ان کی جو ہے وہ کھل کر تائید کی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ اقبال کسی بھی ایسے انقلاب کو تسلیم نہیں کرتے جو صرف سماجی اور معاشی پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہو اور روحانیت اور خدا کے تصور سے خالی ہو۔ تو آپ خود دیکھیں کہ جو لینن انقلاب لے کے آئے تھے اس میں دینی تصور موجود نہیں تھا، وہ ایک ملحدانہ اور لادینی انقلاب تھا، بلکہ نظم کے اندر جو ہے خود موجود ہے۔ اقبال فرماتے ہیں کہ آج آنکھ سے دیکھا تو وہ عالم ہوا ثابت، میں جس کو سمجھتا تھا کلیسا کے خرافات۔ تو اقبال ایسے کسی بھی انقلاب کے دائی اور حامی نہیں ہیں جو صرف اور صرف نام نہاد جمہوریت اور معاشی سلوگن کو لے کے اٹھے اور خدا کے وجود اور دین سے انکار کرتا ہوں۔ اچھا ارشد صاحب، آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ اقبال کے نزدیک سرمایہ دارانہ نظام کی جو خرابیاں ہیں اس کی جڑ کیا ہے؟ اچھا ندیم صاحب، اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں کہ علامہ اقبال صاحب کی نظر میں سرمایہ دارانہ نظام کی کیا حیثیت ہے، ذرا اس سے پہلے جو سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف کوششیں ہوئی ہیں ذرا ان پہ ایک نظر ڈال دیتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے وہ کوششیں کی ہیں اقبال ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ جس طرح کہ ہمارے پیش نظر یہ جو نظم ہے لینن خدا کے حضور، اس میں لینن کو علامہ اقبال ایک بہت بڑا انقلابی مانتے ہیں، حالانکہ اس کے انقلاب کی تمام تر جہتوں سے وہ متفق نہیں ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ لینن کو حضرت علامہ جو ہے وہ بہت بڑا انقلابی مانتے ہیں اور اس کی قربانیوں کے وہ معترف ہیں۔
اب ذرا اس سے بھی پیچھے چلے جاتے ہیں کہ جو کارل مارکس نے اسٹرگل کی سرمایہ داری نظام کے خلاف، علامہ اقبال ان کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ صاحب سرمایہ از نسل خلیل یعنی پیغمبر بے جبرائیل، کہ جس طرح حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت اس نظام کے بت توڑے تھے، تو کارل مارکس نے اپنے دور کے جو سرمایہ داری کے جو بت ہیں وہ پاش کر کے رکھ دیے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھنا ہوگا کہ اقبال کے نزدیک سرمایہ داری کی جو خرابیوں کی جڑ ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو ناانصافی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ دولت کا ہونا غلط بات نہیں ہے، لیکن دولت پرستی، اس کی ہرس، اس کا لالچ، اس کا طمع، یہ ایک ایسا ناسور ہے جو امیر کو امیر تر بناتا ہے اور غریب کو غریب تر بناتا ہے۔ اقبال جی چاہتے ہیں کہ سرمایہ داری نظام یہ اپنی تمام تر خرابیوں کے باوجود نیست و نابود ہو اور اس کی جگہ ایک ایسا نظام آئے جس کے اندر نہ صرف اخلاقی اصول ہوں بلکہ الہی اصول ہوں، تاکہ وہ ہر کلر، کاسٹ، کریڈ، رنگ، نسل، ذات پات کے انسان کے لیے جو ہے وہ یکساں طور پر فائدہ مند ہو، جس میں غریب غریب نہ رہے، امیر ہمیشہ امیر نہ رہے، اور جو الیٹ کیپچر ہے، سرمایہ کے اوپر چند لوگوں کا قبضہ، یہ ایسی چیز ہے جس نے ہر دور میں انسانوں کو غلام بنایا ہے، انسانوں کو ذلیل کیا ہے، اور انسانوں کے اوپر انسانوں نے جو حکومت کی ہے وہ صرف اور صرف سرمایہ کی بنیاد پر کی ہے۔ تو اقبال سرمایہ دارانہ نظام کی ہر اس برائی کو جڑ سے کاٹ پھینکنا چاہتے ہیں جو معاشرے کے اندر عدل کے خلاف ہو، انصاف کے خلاف ہو، جو معاشی برابری نہ کر سکے اور جو انسان کو انسان کا غلام بنائے۔ تو سرمایہ داری جو ہے اقبال کے نزدیک معاشرے کے اندر ایک ایسا ناسور ہے کہ جب تک اس کی پرداخت اور پرورش اس معاشرے کے اندر رہے گی، اس وقت تک کوئی بھی دنیا کا معاشرہ انسانی مساوات کے بنیادوں پر ترقی نہیں کر سکتا۔ اچھا سر جی، ہمیں یہ بتائیں کہ چونکہ یہ پوئم جو ہے ہم جانتے ہیں کہ 1930 میں لکھی گئی ہے، تو 2026 میں کیا یہ ہمارے لیے معنی خیز ہے یا نہیں؟ ندیم صاحب، جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے لکھی گئی نظم کا آج کی اس کنٹمپریری سوسائٹی اس کے ساتھ کیا ریلیونس ہے، تو اس کے لیے ایک آسان فارمولہ ہے، وہ یہ کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس وقت کی جو سوسائٹی ہے اس کے معاشی، اقتصادی، معاشرتی جو نظام تھا اور آج کی جو سوسائٹی ہے اس کا جو نظام ہے اس میں کیا فرق ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی سرمایہ داری عروج پہ تھی، اس وقت بھی ایلیٹ کیپچر عروج پہ تھا، اس وقت بھی غریب جو تھا وہ سفر کر رہا تھا، اور ہماری آج کی سوسائٹی میں بھی وہی تصویر ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی جو ہے وہ بنیادی انسانی حقوق جو تھے اس کا استحصال ہو رہا تھا، اس وقت بھی لوگ بڑے بڑے اجتماعات کی صورت میں اپنے احتجاج ریکارڈ کرا رہے تھے، اس وقت بھی معاشرے کے اندر دولت کی تقسیم کے معاملے پہ عدم توازن تھا۔ تو آج کی ہماری سوسائٹی ہے اس میں بھی دولت کی تقسیم کے معاملے میں عدم مساوات اور عدم توازن پائے جاتا ہے، اور آج بھی عوام کو، وہ قوم ہو، ملک ہو، اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے وہ اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں جو انقلاب کی طرف جاتے ہیں۔ تو سابقہ جو صدیاں ہیں ان میں بھی عوام نے اپنے حقوق کے حصول کے لیے وہ جدوجہد کی کہ جس کا نتیجہ انقلاب کی صورت میں نکلا۔ آج بھی دنیا کے جن جن گوشوں میں ظلم، جبر اور استبداد ہے، وہ اقوام جو اپنے مقاصد کے لیے انسانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح استعمال کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف دولت اور اختیار کی طاقت اور نشے میں کرتے ہیں۔ اور آج کی اس کنٹمپریری سوسائٹی میں اگر کوئی میجر چینج یا بڑے پیمانے پہ تبدیلی لے کے آنی ہے جو انسانوں کے اندر مساوات اور حقوق کے معاملے میں توازن قائم کر سکے، تو اس کا بھی واحد راستہ وہ انقلاب کے ذریعے اصلاح ہے۔
اور اقبال بھی اسی انقلاب کے متمنی ہیں جس میں لادینیت کے بجائے الہی اصول کا فرما ہو اور کوئی انسان دوسرے انسان کا غلام نہ ہو۔ بہت شکریہ ارشد صاحب، آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور یہ جو پوئم ہے اقبال کی، اس کے چند پہلوؤں پر ہم نے بات کی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ آئندہ بھی ہم لوگ اس کے اوپر مختلف پروگرام کریں گے تاکہ اس کے جو مزید جو تفصیل ہے، جو اس کے گوشے رہ گئے ہیں، ان پر بھی بات ہو سکے، تاکہ اس جو پوئم ہے اقبال کی آفاقی پوئم، یہ تاکہ پوری طرح سے ہم اس کو سمجھ سکیں۔ ایک مرتبہ پھر آپ کا بہت شکریہ۔